یہاں تک کہ شاید یہی جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا وہ واضح کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے عالمی سازشیں بھی موجود ہیں کہ جنہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ایران آذربائیجان کے قریب ہو۔ اور پھر جب سید ابراہیم رئیسی وہاں سے واپس آ رہے ہیں، وہ اکیلے نہیں ایک ہیلی کاپٹر بلکہ ان کے ساتھ 2 اور بھی ہیلی کاپٹر قافلے کی صورت میں وہ واپس آ رہے تھے، جی تبریز کی جانب آ رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی تھا کہ جو مشرقی آذربائیجان سے تبریز کی جانب ہیلی کاپٹر واپس آ رہے تھے، ایسا ہی تھا۔ 2 منزل پر پہنچ گئے، ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ کوئی اسرائیل کی یا امریکہ کی سازش تھی؟ اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اب دیکھیے اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو 2 ہیلی کاپٹرز ان کو چھوڑ کر وہ خاص جس میں ایران کے بڑے آفیسرز افراد موجود تھے اسے ہٹ کیا جا رہا ہے اور اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں قوی یہی رائے ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل جیسے ممالک کی سازش ہے۔ چونکہ سید ابراہیم رئیسی اسرائیل کے خلاف ایک توانا آواز تھے، وہ جن ممالک کے بھی دورہ پر جا رہے تھے وہاں اسرائیل کی جتنی بھی ظلم تھا، ستم تھا، اسی کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ تو وہ مسلسل چند سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ جیسے شام میں ایران کے قونصل خانے پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد دیکھا گیا ان کے بڑے جرنیل قاسم سلیمانی جیسے لوگوں کو اور مہدی مہندس جیسے افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ اسرائیل جیسے ظالم ملک سے یہ بعید نہیں ہے کہ اس نے اب اس میدان میں آگے بڑھتے ہوئے تمام حدوں کو پار کر دیا ہو اور ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ ایران کو مزید جو ہے پریشانی میں مبتلا کیا جا سکے اور اس کے لیے مشکلات کھڑی جا سکے۔ حزب اللہ کے سربراہ کے ہادی نصر اللہ نے خبردار سید حسن نصر اللہ جی انہوں نے خبردار کیا ہے اسرائیل کو، اگر آپ کی سازش اس میں ایک ذرا بھر بھی ہمیں پتہ چل گئی کسی ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یا تحقیق کے مطابق تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے جتنے بھی یہودی ممالک ہیں۔ نے ایک ایکس ٹویٹر پر پیغام دیا ہے، اس بارے میں بھی ذرا ہمیں بتائیے گا۔ اب دیکھیے سید ابراہیم رئیسی جب یہ صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے 2 ملک جو ان کا دورہ کیا تھا، ایک اس میں لبنان تھا اور دوسرا عراق تھا۔ کیوں؟ آپ جو مزاحمتی تحریکیں تھی، جو استکباری ممالک کے خلاف مختلف ایسے گروہ میدان عمل میں تھے، آپ انہیں سپورٹ کرتے تھے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اگر حماس ہو یا حزب اللہ ہو، آپ کھل کے ان کی تائید کرتے تھے کہ یہ اس وقت اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے جو عالمی دہشت گرد ملک ہے اسرائیل، اس کے خلاف میدان عمل میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا، بلکہ صدمے کی وجہ سے، یعنی ایک مضبوط شخص سید حسن نصر اللہ کو لوگوں نے میڈیا پہ گریہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جب انہیں سید ابراہیم رئیسی ان کی شہادت کی خبر ملی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے خبردار کیا اسرائیل کو کہ اس لیے خبردار کیا ہے کہ چونکہ بعید نہیں ہے کہ سازش کے تانے بانے اسرائیل تک پہنچیں گے، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو پہلے ہی میدان عمل میں اسرائیل کے خلاف ہے کہ اگر وہ اس سازش میں شریک ہوئے تو اسرائیل پر حزب اللہ کے حملے سے پہلے سے زیادہ سخت ہو جائیں گے اور انشاءاللہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے پاک ایران نے بم باری بھی کی تھی اسرائیل پر، اس کی وجہ تو نہیں بنے یہ شہادت؟ اب دیکھیے اس کی وجہ کیا تھی بمباری کرنے کی، جو ڈرون اٹیکس کیے گئے تھے، چونکہ اس سے پہلے اسرائیل نے ڈائریکٹ شام میں ایران کے جو قونصلیٹ ہے اس پر حملہ کیا تھا اور یہ عالمی جو قانون ہے سفارتکاری کا وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا، اس لیے ایران نے تاریخ میں پہلی دفعہ ڈائریکٹ اسرائیل کی حدود کے اندر حملہ کیا تھا۔ اور ایران کی جو آفیشیل رپورٹ سے، ہم مغربی ذرائع ابلاغ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، ایرانی میڈیا نے کہا کہ ہم نے اپنے 50% جو مقاصد تھے وہ حاصل کیے ہیں، اور وہ کیا تھے کہ جہاں سے اسرائیل کے ڈرون کے لیے وہاں اڑ رہے تھے اٹیک کرنے کے لیے، ان کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور بعید نہیں ہے کہ اسرائیل دوبارہ اسی کا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے یہ حملہ کر رہا ہو، اور بعید نہیں ہے کہ اب ایران اس کا جواب دینے کے لیے اس سے سخت لاہ عمل انشاءاللہ اپنائے گا۔